محبتیں چاہتے کی اداکارہ ارمینا خان انگلینڈ میں ہونے کی وجہ سے اچھے کرداروں کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اچھی اور پیاری لڑکی کا کردار تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے منفی کردار اسی لیے چنا تاکہ لوگوں کی داد سمیٹ سکوں۔ اپنی طرف سے اس کردار میں جتنی برائی ڈال سکتی تھی میں نے ڈالی۔ آگے دیکھنے والوں پر منحصر ہے کہ ان کو میری کارکردگی کیسی لگتی ہے۔ متعدد پروجیکٹس میں رومانوی کردار ادا کرنے کے بعد ارمینا خان نے محبتیں چاہتے میں منفی کردار کرنے کو ترجیح دی۔ ہم ٹی وی کے سٹار ڈرامہ ان کا کردار تارا شائقین کو بے حد پسند آ رہا، کیونکہ وہ ایک روایتی لڑکی کا نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کا ہے جو ہر قیمت پر خود کو اور صرف خود کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ انٹرویو میں ارمینا خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تارا کے کردار کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ ان کو کچھ نیا کرنے کا ملے۔ ان کے خیال میں اداکار وہی ہے جو اصل میں اس جیسا دکھتا ہے، ویسا اسکرین پر نظر نہیں آتا اور اپنے ہر کردار سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ اداکارہ ارمینا خان کا شمار پاکستان کی پرکشش ترین اداکاروں میں ہوتا ہے اور بن روئے، جانا اور یلغار میں مرکزی کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کئی ٹی وی ڈراموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ بقول ارمینا، محبتیں چاہتے سے پہلے انہیں اسکرین پر دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ بہت معصوم، ملنسار اور اچھی طبیعت کی خاتون ہوں گی، لیکن اگر وہ اسکرین پر بھی ویسی ہی نظر آتی رہیں جیسا کہ وہ اصل زندگی میں ہیں تو ایک وقت کے بعد لوگ بھی ان سے تنگ آ جاتے۔ ارمینا خان کا ٹی وی پر آخری ڈرامہ دلدل تھا جو سن 2018 کے آغاز میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے گزشتہ سال ایئر فورس کی فلم شیر دل میں مرکزی کردار تو ادا کیا لیکن ٹی وی سے دور رہیں۔ 3 سال بعد ٹی وی پر کم بیک کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی کردار ایسا آفر ہوا ہی نہیں جس کے لیے وہ انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان آتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں فلم سے بڑا میڈیم ٹی وی ہے جس سے دور رہنا اپنے مداحوں اور کیریئر دونوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کے مترادف ہے۔ میری کوشش تھی کہ خواتین کے حقوق پر کوئی ڈرامہ کروں، لیکن ہمارے ہاں ایسی اسکرپٹس نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہیں تو اس کے لیے اداکاروں میں مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے میں اچھے کرداروں کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہوں۔ جب اس ڈرامے کا اسکرپٹ آیا تو اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ یہ اس رستے پر تو نہیں تھا جس کی مجھے تلاش تھی، لیکن دوسروں کے مقابلے میں الگ تھا۔ یہ میرا پہلا گندا والا منفی کریکٹر تھا جس کے ایک نہیں بلکہ بہت ساری تہیں ہیں۔ آپ اپنے کریکٹرز کے ذریعے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں اور اس ڈرامے کے سیٹ پر بحیثیت اداکار اور انسان مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ ارمینا خان کا کہنا ہے کہ تارا کے کردار میں اداکاری کا جو مارجن ہے وہ انہیں بہت کم کرداروں میں ملا۔ اس سے انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر قیمت پر ہر چیز چاہتے ہیں۔ اس کردار کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کی ہر تہ کے نیچے ایک نئی کہانی، ایک نئی وجہ ملتی ہے جس سے شائقین کو پتہ چلے گا کہ تارا ایسی کیوں ہے۔ کوئی بھی انسان اچھا یا برا پیدا نہیں ہوتا، معاشرہ اسے ایسا بنا دیتا ہے۔ تارا کا کردار منفی ضرور ہے مگر اس کو ایسا بنایا گیا ہے۔ میں سمیرہ فضل کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنے مزے کا کردار میرے لیے لکھا۔ ارمینا خان کہتی ہیں کہ جب محبتیں چاہتے کی آخری قسط آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے وہ ایک ویڈیو یوٹیوب پر لگائیں گی جس میں اپنے تجربات کا ذکر کریں گی اور وہ یہ بھی بتائیں گی کہ کس طرح اس ڈرامے سے انہوں نے وہ بینچ مارک حاصل کیے جن کی انہیں تلاش تھی۔ ارمینا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کئی شارٹ فلم میں کام کر چکی ہیں۔ سنیپ شاٹ نامی ان کی فلم جو ترکی کے شہر استنبول میں شوٹ ہوئی ہے اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ سنیپ شاٹ بنانے کی سب سے بڑی وجہ اس کہانی کو سامنے لانا تھا جو پاکستان میں بننا تو چاہیے لیکن بنتی نہیں۔ اس فلم کے ذریعے وہ اپنے مداحوں کو حیران کر دیں گے۔ بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ وہ کہانیاں سناؤں جو مجھے سنانے کو نہیں مل رہی۔ محبتیں چاہتے کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی آفر نہیں جس میں اداکاری کا مارجن ہو، اس لیے جب ایک چیز سیدھی طرح سے نہیں آ رہی تو دوسری طرف سے جانا بہتر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے انگلینڈ میں اپنا پروڈکشن ہاؤس سیٹ اپ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ شروع میں میری کوشش ہوگی کہ ایسے کردار ادا کروں جو میرے دل کو اچھے لگیں، لیکن آگے جا کر میں نئے ٹیلنٹ کو متعارف کروانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں تاکہ پاکستان میں جو اتنا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے اسے کچھ کرنے کے لیے ایک وینیو تو مل سکے۔ اپنی پہلی ہوم پروڈکشن سنیپ شاٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ترکی میں شوٹ کرنا محض اتفاق تھا۔
ہم گزشتہ سال دسمبر میں فلم کی شوٹ پلان کر رہے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے سب کچھ تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس دوران ارطغرل غازی بھی پاکستان میں کافی مقبول ہوا اور محبتیں چاہتے بھی رک گیا۔ ہم اللہ کا نام لے کر اس سال اگست میں ترکی گئے، وہاں کے چند ایکٹرز کو کاسٹ کیا اور سنیپ شاٹ کی مکمل کی۔ اس فلم میں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کی کہانی لاک ڈاؤن کے گرد گھومتی ہے، جس میں بتایا ہے کہ کووڈ-19 سے لوگوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑا۔ فلم میں ایک لڑکا اور لڑکی ہونے کے باوجود اس فلم میں رومانس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس تجربے سے ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں اپنے سماجی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارمینا خان کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب روح کی تسکین کے لیے کرتی ہیں۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے بہت کم۔ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سوسائٹی میں رہتی ہیں وہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں مذہب کی تفریق کیے بغیر سب کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر فیصل رضا خان کا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے ہے اور عملی سیاست میں بھی ان کا عمل دخل ہے۔ ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک موقع ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کرونا جیسی ایک مہلک بیماری کے دنوں میں بھی ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ دیگر اداکاروں کی طرح ارمینا خان بھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، لیکن اپنے ڈراموں اور فیشن کی جگہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام روشن کیا جائے۔ اس کی وجہ سے انہیں کبھی انڈین صارفین تو کبھی پاکستانی ٹرولرز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب وہ ان لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں کرتی۔ ان لوگوں نے بغیر یہ جانے کہ میں پاکستان کے لیے کہاں کہاں کھڑی ہوں ایسی باتیں کی جن کا نہ تو مجھے اندازہ تھا اور نہ جن سے میرا کوئی تعلق۔ پاکستان کے لیے جو بھی کیا اپنے دل سے کیا، کسی کے کہنے پر نہیں کیا، تو پھر پاکستان کے خلاف جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بھی تو باہر سے آ کر کام کرتی ہوں، تو میں کسی اور ملک سے آئے ہوئے اداکار کے خلاف کیسے ہو سکتی ہوں۔ جاتے جاتے ارمینا خان کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے اور بہت سارے پرانے واقعات انہوں نے کچھ سیکھا۔ لوگوں کو اگر سوشل میڈیا پر جواب نہ دیا جائے تو اس سے قیامت نہیں آئے گی۔ اب میں لوگوں کو جواب نہیں دیتی، اسی لیے میری زندگی پرسکون ہے۔ یہ بھی ایک آرٹ ہے جس کو ماسٹر کرنے میں مجھے وقت لگا لیکن اب کر لیا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔